الحمد للہ وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى۔ مسلمان کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان مثال سے ایک حدیث میں اسے بیان فرمایا۔ آج کا ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے وہی حدیث شریف ہے۔ اللہ کرے کہ میں آپ مسلمانی کے دعوی کے ساتھ حقیقتاً ویسے ہی بن جاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا رحمہ اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي۔ ارشاد فرمایا، بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے اس کا پتا نہیں گرتا۔ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے اس کا پتا نہیں گرتا، اور بے شک وہ مسلمان کی مانند ہے، مسلمان کی طرح ہے۔ تو مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تعلیم کے کتنے ہی اسالیب اور طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ شاگردوں سے پوچھا جائے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ بہتر جانے۔ ایک کہ ان کی توجہ پوری ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگ بادیہ کے یعنی باہر کھلی جگہ کے درختوں میں واقع ہو گئے۔ کیا مقصد؟ کہ ہر کوئی اپنے اپنی رائے کے مطابق اس درخت کا نام بتلاتا۔ ابن عمر نے بیان کیا، فوقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں آیا کہ بے شک وہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، لیکن میں شرما گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اسی میں میرے ابا اور جناب صدیق رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، تو انہوں نے شرمانے کی وجہ سے جرأت نہ کی کہ اپنا فہم اپنی سمجھ بیان کر۔ جب لوگ بیان کر چکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کے بیان کی تائید نہ فرمائی، تو صحابہ نے عرض کیا، فحدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان فرما دیجئے کہ وہ درخت کون سا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب میں آپ توجہ کریں کہ کھجور کے درخت اور مسلمان میں جو مشابہت ہے وہ کس بات میں ہے؟ لمبا ہوتا ہے تو مسلمان بھی لمبا ہوتا ہے، وہ پتلا ہوتا ہے تو مسلمان بھی پتلا ہوتا ہے۔ کس بات میں ہے؟ حضرات محدثین اللہ کی ان پر لا تعداد رحمتیں ہوں، اس سوال کے شاندار جواب دیں۔ ایک جواب، اللہ کرے کہ میں آپ وہ جواب لے کے جائیں۔
اور زندگی بھر اس کو پلے باندھ لیں. ذمہ دار لوگ زیادہ جانتے ہیں، ہم تو بالکل ہی تکلف نہیں، جو کچھ نہیں جانتے. لیکن جو محدثین نے بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے ہر حصے میں فائدہ ہے. کوئی چیز کھجور کے درخت کی بیکار نہیں. گتھری سے شروع ہو جائیے، کھجور کھا کے جو باہر پھینکتے ہیں وہ بھی جانوروں کی خوراک ہے. چیمہ صاحب ہے ایسے ہی وہ جانور کھاتے ہیں. فضلہ بیکار چیز جو میرے ایسے ناسمجھ اور بے خبر لوگ سمجھتے ہیں وہ بھی کام کی. گتھری جس کو ہم گٹک کہتے ہیں، سارے سمجھ آ رہے ہیں. کھجور اللہ اکبر کیا فائدے، اس کے فائدے کتاب ہیں. کھجور کا تنا اس میں کیا فائدے، اس کی شاخیں اس میں کیا فائدے ہیں. جو لوگ جاننے والے ہیں وہ کھجور کے فوائد کو خوب بیان کرتے ہیں اور زوردار بیان. اب مسلمان، یا اللہ مسلمان بنا، دکاندار مسلمان نہیں. دکاندار سے مراد وہ نہیں جس کی مرکز میں دکان ہو، یا نکما مسلمان میری طرح. جو حقیقی مسلمان انس غور کرو، اس کی ہر حالت میں فائدہ ہے، اس کے لیے بھی اور اس کے گرد و پیش کے لیے. بیمار ہے تب بھی فائدہ ہے، صحت مند ہے تب بھی فائدہ ہے. بیمار ہے اللہ کی آئی ہوئی بیماری پہ صبر کرے، یہ سمجھے گا کہ میری بیماری میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے اس کو توبہ کی توفیق ملے گا. صحت مند ہے سمجھے گا کہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا شکر کرے گا، زیادہ تلاوت کرے گا، زیادہ قیام کرے گا، زیادہ ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، امت کی خدمت کرے گا. غربت و افلاس میں پھنسا ہے سمجھے گا کہ مجھے سزا مل رہی ہے، اللہ کے حضور جھکنے کے مواقع بڑھ جائیں. مالدار ہے اللہ کا شکر کرے گا، اس مال کو اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، غربا پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، خیر کے کاموں میں، اللہ کے گھروں میں، اللہ کے دین کی تعلیم کے اداروں میں، ورزی کے 20 جگہ خیر میں ان کو خرچ کرے گا. کوئی حالت مسلمان کی لیجیے اس کے لیے فائدہ، اس کے گرد و پیش کے لیے فائدہ. حاکم بن جائے گا، امت کے لیے خیر کرے گا. رعیت بنے گا، اس میں خیر ہوگی. لوگوں کو دنیا کے عذابوں اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشاں ہوگا. ہر صورت میں خیر ہی خیر. ماں باپ ہوگا کے ساتھ ہوگا تو لوگوں کے لیے مثالی ہوگا. لوگ کہیں گے کاش بیٹا ہو تو ایسا، کاش بیٹی ہو تو ایسی. خامن بنے گا مثالی ہوگا، باپ بنے گا مثالی ہوگا. خریدار ہوگا تو عجیب ہوگا، بیچنے والا ہوگا تو عجیب ہوگا. شاگرد ہوگا تو عجیب با ادب ہوگا، استاد ہوگا تو عجیب مخلص ہوگا. سننے والا ہوگا تو عجیب سننے والا ہوگا، سنانے والا ہوگا. کوئی حالت مسلمان کی دیکھیے وہ قرآن و سنت کی چلتی پھرتی تصویر ہوگا، اور قرآن و سنت میں کوئی بات خیر سے خالی ہے. کھائے گا شروع میں اللہ کا نام لے گا، درمیان میں اور آخر میں اللہ کا شکر کرے گا. نہ ملے گا صبر کرے گا اور اللہ کے حضور طلب کرے گا. خیر
خلاصہ اللہ مجھے آپ کو مسلمان کر، جس کے ساتھ سفر کریں زندگی بھر دعائیں دیں، جس کے ساتھ رشتہ کریں جہاں کہیں جائے کہ رشتہ دیکھا تو ایسا دے۔ خوشبو ہے مسلمان کی، اور اگر یہ خوشبو نہیں تو سب کچھ ہے مسلمان۔ اللہ نہ کرے کہ میں آپ نام کے مسلمان اور مسلمانی کی خوشبو سے خالی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔